بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پیش خدمت ہے واصف علی واصف کے اقوال زرعی کا پارٹ 2۔ نہ جانے کون سی منزل ہے واصف، جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں۔ ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا۔ ذکر سے محویت حاصل کرو، سکون مل جائے گا۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بدتر ہے۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق۔ اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ فقیر اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ سورج کا ثبوت صرف دیکھنے والے کی آنکھ ہی مہیا کر سکتی ہے۔ صاحب حال سے تعلق صاحب حال بنا دیتا ہے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں رسوا لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ پھول کی ایک دن کی زندگی کیکر کی کئی سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ مغرب کے ساتھ اس وقت مقابلہ کرو جب آپ مشرق بن جاؤ۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ذوق سفر کے بغیر کوئی راہ آسان نہیں ہو سکتی۔ جو سچا نہیں وہ کسی سچے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ترقی کے لیے محنت و مجاہدہ ضروری ہے، لیکن یہ نہ بھولنا چاہیے کہ مجاہدہ ایک گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ فرض اور شوق یکجا کر دو، سکون مل جائے گا۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے، اس کے روکنے کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس تک نہیں۔ مایوسی راستے کا سب سے بڑا رہزن ہے۔ سچے انسان کے لیے یہ کائنات عین حقیقت ہے، اور جھوٹے کے لیے یہی کائنات حجاب حقیقت ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے جو حد درجہ غریب ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ جب آنکھ دل بن جائے تو دل آنکھ بن جاتا ہے۔ جب نبی کی وراثت موروثی نہیں تو اولیاء کی وراثت موروثی ہو گئی۔ گدی نشینی کا تصور غور طلب ہے۔ ترقی یا ارتقاء ضروری ہے، لیکن گہوارے سے نکل کر اپنی قبر تک کتنی ترقی چاہیے؟ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ غریبوں میں دولت تقسیم کر دینا نیکی ہے، امیروں سے دولت چھین لینا گناہ۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو، لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ بادشاہ فقیر کا قرب چاہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، فقیر بادشاہ کا تقرب مانگے تو اس کی بد نصیبی۔ گرو کی بات ہی گر ہے، گرو سے تعلق علم ہے، گرو کی خوشی فلاح ہے، گرو کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔
حسن عشق کا ذوق نظر ہے اور عشق قرب حسن کی خواہش کا نام ہے۔ جس طرح وصال اور فراق دونوں محبوب کی عطا ہیں، اسی طرح دن اور رات دونوں ہی سورج کے روپ ہیں۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی، نفرت سے دیکھو تو خار نگاہوں میں کھٹکیں گے۔ فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے اور مکمل ہوتی ہے منفعت بخش ہو جانے پر۔ کسی مکان کو آگ لگی ہو تو آگ لگنے کی وجوہات پر ریسرچ کرنے سے پہلے آگ کو بجھانا فرض ہے۔ اس چیز کا ذکر نہ کرو جس کو دیکھا نہیں، اور اس کا بھی کیا تذکرہ جو کسی کو دکھلائی نہ جا سکے۔ ہم ایک سماج میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ہم فردن فردن اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں۔ موت زندگی کی محافظ ہے اور زندگی موت کا عمل ہے۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے، اس سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ خواب کی اونچی اڑانیں بیان کرنے سے زندگی کی پستیاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطل محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا اللہ کا حصہ رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ معاشرے انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ دور کا کوئی مقام ایسا نہیں جو قریب نہ آ سکے۔ دنیا کو ہنسانے والا تنہائیوں میں روتا بھی ہے۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں آئے۔ جو شخص سب کی بھلائی مانگتا ہے، اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے مہمانوں کے لیے لنگر خانے کھول دیے ہیں، کبھی محتاج نہیں ہوئے۔ دریا جہاں سے ایک بار گزرتا ہے، دیر پا نشان چھوڑتا جاتا ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ آج کا انسان دولت کو ہی خوش قسمتی سمجھتا ہے، جبکہ یہی اس کی بد قسمتی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اور رات کی عبادت افضل ہے۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ میرے عقیدے اور مشاہدے کے مطابق مسلمان بعض اوقات عبادت چھوڑ دیتا ہے، لیکن مسلمان نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں چھوڑی۔ نہ جانے کون سی منزل ہے واصف، جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں۔